قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئی، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئی، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ اگرچہ قوم کے اکثر رہنماؤں نے خدمت قوم کی بجائے خدمت سرکار کو اپنا شعار بنا لیا، یعنی قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں ہو گئی، اور لیڈروں کی اس خود غرضی اور ضمیر فروشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کے افراد تباہ ہو گئے، یعنی پھول کی پتیاں جھڑ کر پریشان ہو گئی، مسلمانوں کی تہذیب اور معاشرت سب ختم ہو گئی، یعنی باغ کی پرانی روشیں ویراں ہو گئی۔ واضح ہو کہ لفظ روش کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خوبصورت مگر تنگ راستہ جو باغ میں گلگشت کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کے کنارے کنارے حسین پھول اگائے جاتے ہیں، اور دوسرا روش بمعنی طور طریقہ انداز جو کسی قوم کی خصوصیات کو واضح کرے۔ یہ لفظ یہاں بہت موزوں ہے، بعض آمدم بظہر مطلب۔ مسلمانوں کے شاعر ملی سب ختم ہو گئے اور رفتہ رفتہ مسلمان علوم و فنون سے بے بہرا ہو گئے، یعنی ڈالیاں پیرہن سے بے بہرا ہو گئی۔ اس کے باوجود اقبال نے اپنی روش نہیں بدلی، وہ برابر قوم کو ترقی کا پیغام دیتا رہا۔ کاش قوم اس کے کلام کا مطالعہ کرتی اور اس کے کلام کو سمجھتی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ 30واں بند۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چونکہ قوم مردہ ہو چکی ہے، یعنی احساس ملی سے عاری ہو چکی ہے، اسی لیے نہ جینے میں کوئی لطف ہے نہ مرنے میں کوئی مزہ ہے، بس دن رات خون جگر پیتا ہوں اور قوم کی بے حسی پر نوحہ خوانی کرتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں سینکڑوں جذبات اور صدہا خیالات ہیں جو ظہور کے لیے بیتاب ہیں، لیکن افسوس قوم میں ان کی قدرداں ہی موجود نہیں۔ اگر قوم کے دل میں ملت کا درد ہوتا تو وہ کسی درد مند کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ 31واں بند۔ چاک اس بلبلے تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ اے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کلام میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے قلوب اس کے مطالعے سے متاثر ہو سکیں اور ان کے اندر احساس سے زیاں پیدا ہو جائے، تاکہ وہ تجھ سے دوبارہ پیمان وفا باندھ سکیں اور پھر اسلام اور قرآن کی محبت ان کے دل میں مؤذن ہو جائے۔ آمین۔ اگر میں نے اپنا پیغام شعر کی صورت میں پیش کیا ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ پیغام کی روح تو قرآن سے ماخوذ ہے، یعنی عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری۔ اگر میں نے اردو زبان میں شاعری کی ہے تو کیا ہوا؟ مضامین اور خیالات تو اسلامی ہیں، یعنی نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔